دیکھیں بات وہ ریلے ریس کی طرح میں عامر صاحب کی بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں. نظیر یہ بن گئی ہے, دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے. بات اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو ٹاپ سٹی اور ایک 9 مئی. ٹاپ سٹی ایک بڑا ہی بے رحمانہ کام انہوں نے کیا, ایک کرپشن کا کیس ہے. اس طرح کے پتہ نہیں کتنے اور بھی واقعات ہوئے ہوں گے. جب لوگ طاقت میں ہوتے ہیں تو اس کا بڑا بے رحمانہ اپنی طاقت کا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں, اور وہ اسلام آباد سے لے کے کراچی تک جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. لیکن ہم اور آپ شاید اتنے خود طاقتور نہیں ہیں, ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم یہ ساری باتیں کر سکیں. تو جو فیض صاحب اپنے دور میں جس طرح کی صفاقی کر رہے تھے, جس طرح کی میڈیا ہینڈلنگ کر رہے تھے, وہ ہم سب لوگ دیکھ رہے تھے. وہ کر رہے تھے عمران خان کی حکومت کو تقویت دینے کے لیے یا طاقتور بنانے کے لیے, اور قائم کرنے سے لے کے اس کو برقرار رکھنے تک کے لیے جو کچھ ہوا ہے اس ملک کے اندر, وہ سب لوگ گنوائے. لیکن اس وقت لوگوں نے یہ گفتگو نہیں کی, کیونکہ ان میں لوگوں میں, عام آدمی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی, اتنی جرات نہیں ہوتی کہ اس وقت یہ جو ہے ساری گفتگو جو ہے وہ کر سکے. لیکن لوگوں کی آنکھیں تو تھیں, لوگ اپنی آنکھوں سے سب کچھ جو ہے وہ دیکھ رہے تھے. تو ایک بڑا جو لوگ طاقت میں ہوتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ کبھی کبھی جو ہے وہ آدمی جو ہے مکافات عمل کا بھی جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے. تو ایک صرف ہم ایک ٹاپ سٹی کو ہی اٹھا لیں تو اس میں انہوں نے جنرل فیض صاحب نے جس طریقے سے اس میں اپنی طاقت کا بے رحمانہ اور صفاقانہ استعمال کیا, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکافات عمل کا ہی وہ جو ہے وہ آج جو ہے وہ شکار ہوئے. اور بھی پتہ نہیں کتنے اس طرح کے واقعات ہوئے ہوں گے. ٹاپ سٹی کا جو مالک تھا ایک بااثر آدمی تھا, اس کی سنوائی ہو گئی, اس میں طاقت بھی عام آدمی سے زیادہ ہوگی, اس کے اندر جرات بھی زیادہ ہوگی, تو وہ اتنے آگے تک چلا گیا. پتہ نہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی ہمیں اور آپ کو جو ہے وہ آواز بھی نہیں معلوم چلی, اور آج بھی وہ ان میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ بتا سکیں کہ ان کے ساتھ اس دور میں جو ہے نا کیا کچھ ہوا ہے. لیکن بہت سے لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا کچھ ہوا ہے. جہاں تک یہ 9 مئی کا معاملہ ہے, فیض صاحب کے اور عمران خان صاحب کے جو تعلقات ہیں وہ کسی سے جو ہے وہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اس بات کا کبھی امکان ہو سکتا ہے کہ 9 مئی کی پلاننگ میں جو ہے وہ فیض صاحب کا جو ہے وہ دماغ جو ہے وہ شامل ہو. لیکن بات یہ ہے کہ 9 مئی کو تو اس بات پہ عمران خان کا کوئی سپورٹر ہو یا مخالف ہو, کسی کو تو اس بات پہ کوئی وہ اختلاف نہیں ہے نا کہ 9 مئی ایک افسوسناک ثانیہ تھا, ایک ریاست پہ جو ہے وہ حملہ ہوا تھا. لیکن 9 مئی پہ کارروائی کرنے کے لیے اس بات کی ضرورت تھوڑی ہے کہ فیض صاحب کا کیا بیان ہے, فیض صاحب اس میں عمران خان کے سپورٹر تھے یا نہیں تھے. 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے, آخر اب تک جو ہے وہ 9 مئی پہ کارروائی کیوں نہیں ہوئی. یہ امپورٹنٹ بات نہیں ہے کہ فیض صاحب نے کس حد تک پلاننگ کی, کس حد تک سپورٹ کیا, عمران خان سے ان کے کیا کنیکشن تھے. اب تک کارروائی نہ ہونا یہ زیادہ اہم بات ہے. اب تک کارروائی ہونی چاہیے تھی, جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, اور اگر اس میں کوئی بے گناہ پکڑا گیا ہے تو اس کو انصاف ملنا چاہیے. یہ دونوں کام ہونے چاہیے, کیونکہ اس میں جو جس طرح گرفتاریاں ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں, تو اس میں اس بات کا بھی امکان ہے کہ بہت سارے بے گناہ بھی جو ہیں وہ پکڑے گئے ہوں گے. تو جو بے گناہ ہیں ان کو چھوڑنا چاہیے, اور جو لوگ ویڈیوز میں نظر آ رہے ہیں, سب کی نظر میں آ رہے ہیں, ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے, کیونکہ وہ ناقابل معافی جرم ہے. اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ رعایت نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کارروائی کے لیے فیض صاحب کے بیان کا انتظار کیوں کیا جا رہا ہے؟ بھئی اب تک تو ان کو نہیں بھی, اگر فیض صاحب اس میں ملوث ہیں پھر بھی کارروائی ہونی چاہیے. بالکل. اور فیض صاحب کا ان کے ساتھ تعلق ہے تو ان کے خلاف بھی, لیکن اس کارروائی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پہلے فیض صاحب کے خلاف کارروائی کر کے یہ ثابت کیا جائے کہ جب ہم ان کو نہیں چھوڑ رہے تو ان کو کیسے بخشیں گے. یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. وہ جرم ہے, اس جرم کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے, چاہے اس میں ان کی حمایت تھی یا نہیں تھی. بالکل. انتظار کس بات کا ہے؟ بہرحال دیکھتے ہیں کہ کون کون آدمی جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچتا ہے, اور کس کس کو جو ہے مستقبل میں جو ہے وہ معافیاں مل جاتی ہیں. وقت بتائے گا بہت ساری چیزیں, انتظار کریں بھیا. شکیل انجم صاحب. دیکھیے دعا, جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے اور آپ کا سوال ہے, اس کے کافی سارے پہلو ہیں جس پر ہمارے جو پارٹیسپینٹ ہیں انہوں نے بات بھی کی, اور اس پہ مزید بات کرتے ہیں کہ جو 2018 میں عمران خان صاحب کی حکومت لائی گئی وہ ایک ہائیبرڈ ماڈل تھا, اور اس کے تحت جو ہے وہ اس حکومت کو چلایا گیا, اور منصوبہ تھا کہ یہ جو ماڈل ہے 10 سال تک چلے گا, اور اس کے بعد اس کی ایکسٹینشن ہوگی, پھر دیکھا جائے گا کہ اس کو مزید آگے کس طریقے سے چلانا ہے. تو اس ہائیبرڈ ماڈل میں آپ نے دیکھا کہ اس میں نہ تو کوئی قانون تھا نہ آئین تھا, اور جو اپوزیشن کے لوگ تھے خاص طور پر مسلم لیگ نون کو ٹارگٹ کیا گیا. اور اس کے بعد جو ہے جو جنرل فیض حمید ہیں وہ آرمی چیف کے بڑے فیورٹ امیدوار تھے عمران خان صاحب کے,
اور انہوں نے حتی الامکان کوشش کی جتنا بھی وہ ایفرٹ کر سکتے تھے، اور اسی لیے انہوں نے، کیونکہ وہ اس وقت جب باجوہ کی ایکسٹینشن کی باری آئی تو اس وقت وہ جونیئر تھے، تو انہوں نے جان بوجھ کر جو ہے نا مسلم لیگ نون کو بھی ملائم کیا، ان کے ووٹ بھی حاصل کیے، اور پھر جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دلوائی، اور ان کا یہ خیال تھا کہ جب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن مکمل ہوگی تو میں ملک کا اگلا آرمی چیف ہوں گا، اور ہاں میں پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر معاملات کو آگے چلاؤں گا، لیکن وہ پھر نہ ہو سکا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے نہیں چھوڑے، اور جو واقعات ہوئے میرا یہ خیال ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ انٹر لنک رہے، اور یہ بھی بات ریکارڈ پر آئی ہے، جو اراکین اسمبلی تھے پی ٹی آئی کے، وہ اپنے تحفظات کا اظہار کرتے تھے کہ اب جنرل فیض جو ہیں وہ ہم سے کس کیپیسٹی میں رابطہ کرتے ہیں اور ہمیں ہدایات دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد جب یہ کیسز شروع ہوئے 9 مئی کے بعد صورتحال جو ہے وہ ایک دم تبدیل ہو گئی، اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کا جو ایک منظم ادارہ ہے پاک آرمی، اور یہاں پر جزا و سزا کا پورا خود احتسابی کا عمل جو ہے وہ موجود ہے، خواہ وہ سپاہی ہو یا جرنیل ہو، جس نے غلطی کی ہوتی ہے اس کو سزا ملتی ہے، اور پہلے شواہد اکٹھے کیے جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ کیس کو جو ہے شروع کیا جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ پاک آرمی نے جو الزامات عائد کیے ہیں جنرل فیض کو، جو چارج شیٹ کیا ہے، فرد جرم عائد کی ہے، اس کے حوالے سے وہ تمام شواہد انہوں نے اکٹھے کر کے ان کے سامنے رکھے ہوں گے، اور یہ بھی کہا گیا ہے اس پریس ریلیز میں کہ انہیں مکمل صفائی کا موقع دیا جائے گا، اور ہر حوالے سے ان کو قانونی معاونت بھی حاصل ہوگی۔ اس لیے یہ جو کیس ہے اب جب ٹرائل میں جائے گا تو اس پریس ریلیز میں یہ بھی کہا گیا کہ 9 مئی کے حوالے سے ابھی تحقیقات باقی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ 9 مئی کی جو تحقیقات ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، جب وہ تحقیقات شروع ہوں گی تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس تحقیقات کا سامنا انہیں بھی کرنا پڑے گا، اس لیے پی ٹی آئی کے لیے مشکلات میں اضافہ ہونے جا رہا ہے، اور جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ بھی رابطے میں تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جو نیٹ ورک پکڑا گیا تھا ڈیالہ جیل کا، جس میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ بھی گرفتار ہوا، بعد میں اور لوگ بھی گرفتار ہوئے جو کہ پیغام رسانی کا ذریعہ تھے، اور وہ جیل سے پیغام لے کر باہر جاتے تھے اور وہاں سے پیغام لے کر اندر آتے تھے، اس میں بھی جو ہے وہ جنرل فیض کا نام لیا جاتا ہے کہ وہ اس نیٹ ورک کو ہینڈل کر رہے تھے۔ تو اس لیے لگتا یہی ہے کہ ایک ایگزامپل سیٹ ہونے جا رہی ہے کہ جو بھی شخص اپنے اختیارات سے تجاوز کرے گا اس کو فیس کرنا پڑے گا۔ الیاس صاحب، ظاہر ہے جو چارج شیٹ ہوئی ہے اس میں صحت جرم سے جو انکار کرتے ہیں یا اس پر جب ٹرائل سٹارٹ ہوں گے تو اس میں کیس میں مزید جو ہیں تحقیقات جو ہیں، ابھی تو ایک ٹاپ سٹی کا ہو رہا ہے، پھر بعد میں 9 مئی کا جو بھی جب تحقیقات ہو کے آئیں گے تو اس میں کافی چیزیں ہیں، کافی لوگ اس کیس سے جڑے ہوئے اور بھی نکلیں گے جو اس کیس میں جو مہرے تھے یا جو ان کے احکامات پر عمل درآمد کرتے تھے، کیونکہ ان کے بارے میں تھے کہ یہ انسٹرکشنز دیتے تھے، ماسٹر مائنڈ ہوتے تھے ہر کیس میں اور ہر چیزوں میں۔ وہ تو بھی کیس ابھی آ رہے اس کی انویسٹیگیشن وغیرہ ہو رہی ہے۔ ٹاپ سٹی کے تو بڑے ہی خوفناک کیس ہے جس میں جو ان کی سیدھی مداخلت کا پتہ چلتا ہے کہ سیدھی اپنے بلکہ دوسرے بھی پولیٹیکل معاملات میں بھی جو اپنا اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو ہے جس طرح کہا جا رہا ہے کہ جی اگر مرزا اسلم بیگ اور ان کے اسد درانی کے جنرل اسد درانی کے دور کے اگر اس وقت تحقیقات ہوتی ہیں، اس طرح ٹرائل چلتے ہیں ان کے بارے میں کیسز وغیرہ کے، تو یہ اس طرح کے واقعات بعد میں نہ ہوتے اس طرح۔ تو یہ جو ایک سسٹم شروع ہوا آرمی میں، تحقیقات کی جا رہی ہیں جس کے بارے میں بات کی جاتی تھی، اور جو اس طرح کے کام کرتے تھے جس کے بعد ان کے کرٹیسائز لوگ کرتے تھے یا دنیا بھر میں ہوتے تھے، تو لیکن اب یہ ایک سب کے لیے ایک بڑی بات ہے کہ جی آرمی نے اپنے اندر انویسٹیگیشن سٹارٹ کی اور چارج شیٹ کیا ہے، پہلی دفعہ جو ہسٹری میں دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس طرح دوسروں کے لیے ایک ہوتا ہے کہ جی اگر دوسرے لوگ پھر وہ اس طرح کی چیز نہیں کرتے ادارے میں، تو آرمی میں تو بڑا سخت رولز ہیں۔ اگر جو کسی کے بارے میں اگر کوئی غلط کرتا ہے اپنی لمٹ سے اگر آگے تجاوز کرتا ہے تو اس کے خلاف تو کارروائی پہلے بھی ہوتی ہی ہیں اور بڑی اسٹرکٹ ایکشن لیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ اس کا ٹرائل جو ہے، اس کی چارج شیٹ جو کی گئی، جو ہے جو مزید کیسز ہیں جو جس میں ملک کے ساتھ ایک نہیں، یہ پورے ملک کے ساتھ جو کیا گیا پولیٹیکل سسٹم جو بگاڑا گیا، جس کے سارے خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے عوام